بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ. رب العالمین. جزاک اللہ. ہاں جی بولے ہاں مجھے فرما رہے ہیں. ہاں آپ گزارش یہ ہے کلام الہی میں تفکر کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ آثار کائنات میں اور آیات الہی میں تفکر کرو، فکر کرو. تو جو ہم سے پہلے صاحبان بصیرت گزرے ہیں انہوں نے یہ زمین، آسمان، ستارے، چاند، منظر، پہاڑ سب یہ تو ہو چکا تفکر اور یہ نتیجہ تو نکل آیا. اب ہمارے لیے کہ کون سا فیلڈ ہے تفکر کے اور ہم اس کسی کے اہل بھی ہیں یا اس کو ٹھپ کر کے رکھ دینا چاہیے. سلسلہ سوال دیکھا آپ نے انسان کے ذہن کہاں چل جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو کچھ آج تک فیصلہ ہو چکا ہے زندگی کے بارے میں فائنل فیصلے ہو چکے ہیں کہ بھی آپ غور کرتے رہتے ہو، سوچتے رہتے ہو، زندگی گزارتے رہتے ہو. یہ جو کہا گیا ہے کائنات میں تفکر کرو، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، بس صرف غور ہی، بس صرف غور ہی. پہلی بات، ہر سال غور جو ہے نا
وہ اپنی ہستی کے مطابق غور کرتا جائے گا اور اپنی ہستی کے مطابق نتیجہ لیتے جائے گا۔ جب ایک وسیع چیز پہ غور کرنے والا فانی انسان ہو تو اس کو اپنی ہستی کے مطابق ملتا جائے گا جو مجھے چاہیے۔ مقصد یہ کہ غور میں راز کو نہیں جاتا کہ اب یہ چیز ہے کائنات ہے، کائنات ایک کائنات ہے۔ جس طرح کہ کوئی لائبریری ہو، لائبریری میں کیا ہے؟ کچھ کتاب ہے، ایک تو ہے نہیں کتاب، ہزار لاکھوں کتابیں ہیں، جس کو جو ضرورت پڑے اس میں کتنے صفحے ہیں، کون سے صفحے پر کیا حوالہ ہے آپ کے لیے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کائنات میں آپ کے لیے کیا حوالہ ہے۔ کائنات کے بارے میں کہا یہ کائنات غم کی کائنات ہے، غم ہی غم ہے، روتی ہے، رات روتی ہے، شبنم روتی ہے، صبح روتی ہے، شام، شبنم روتی ہے، صبح روتی ہے، شام، روتا ہوا سورج روتی بستیاں چھوڑ گیا، ڈوبتا ہوا سورج روتا ہوا چھوڑ گیا، اور روتا ہوا آیا روتا ہو گیا، صبح روتا ہوا آیا اور روتا ہوا رخصت ہو گیا، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ ہنستا ہوا ہے، ہر چیز کائنات میں روشن ہے، صبح دم چڑیا چاہے چاہنے رونق ہے رونق ہے، کہتے ہیں نا، یہ اپنا ریئن ہے۔ اور اگر سوچا جائے اس کو آپ یوں کہو، یہ مثال چھوٹی سی کہ چیز ایک ہوتی ہے، دیکھنے والے سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، نہیں بات سمجھائی، بات سمجھا لی کہ دیکھنے والا دیکھی ہوئی شے کا رنگ بدل لیتا ہے۔ تو جو حسن و جمال ہے وہ شاید دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے، اس لیے اس کو جیسے سمجھ آتا ہے۔ مثال میں دینے لگا تھا کہ اب یوں کہو ایک گلاب کا پھول ہے، ایک گلاب کا پھول ہے، سب جانتے گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، ختم ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا نا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا تحقیق کرنے والے نے اور دیکھا، اس کا راز دیکھا، اس کی ساخت دیکھی، ملاوٹ دیکھی، اس کو جوہر دیکھا، اس کا عطر دیکھا، یہ کیا بات ہے، اور اس میں اثر دیکھا، خوشبو دیکھی، رنگ دیکھا، جمال دیکھا، اور مثال دیکھی کس کے ساتھ ملتا ہے، وہ آپ ہے کہ گلاب ہے، اور گلاب ایسے ملتے خوش ہو گیا آپ صاحب، اسے کوئی گلاب یاد آ گیا۔ اچھا مطلب گلاب کھلتے ہیں اور یہ گلاب ملتے جائے نا بات، اس کے ساتھ بے شمار مثالیں چلتی جائیں گی۔ اور اگر کوئی اور دھنات میں آ جائے حکیم صاحب کہ تم گلقند پڑی جی گلقند خریدو، مطلب وہ اپنے حساب سے بنائے گا، تو یہ ایک ہی چیز ہے، وہ سب کا رنگ الگ الگ نمایاں کرتی جائے گی۔ اس کائنات میں جہاں غم کی کائنات ہے، جہاں خوشی کی کائنات ہے، وہاں یہ ظلم کی کائنات ہے، وہاں یہ ظلم کی کائنات ہے۔ شاہین نے فاختہ کھا دی، اور بغیر قصور کے شاہین نے فاختہ کھا دی، فاختہ قصور ہی کون ہے، بیچاری فاختہ اڑ رہی تھی، ہوا میں خوبصورت اڑ رہی تھی، اور چاہنے کہا ظالم کا بچہ، اور اس کو لے گیا، ظالم کا بچہ، یہ جو خوراک ہے اللہ نے جو خوراک محفوظ رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ پریزرو کی ہوئی ہے، وہ جب چاہے اس کی خوراک ہم استعمال کریں۔ یہ کبوتر جو ہے اس کی خوراک ہے، فاختہ اس کی خوراک ہے، وہاں ظلم شلم کو نہیں ہے کہ اس نے ظلم کر دیا، حملہ کر دیا، یہ تو اس کی فوڈ ہے۔ یہ ساری بات چلتی آ رہی ہے۔ تو گویا کہ جہاں جہاں آپ کا ظرف ڈیولپ ہوگا وہاں وہاں آپ کی جو ہے نا وہ غور بدلتا جائے گا۔ قرآن شریف پڑھو گے پہلے پڑھائی میں اور یہ اس کا مطلب ہوگا، معنی اور ہوں گے، تو اس کی تلاوت اور ہوگی، پھر اور غور کرو، پھر اور غور کرو، پھر اور غور۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آیت آپ کی 10 زندگیوں پر کافی، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے ایک لفظ جو ہے نا الف وہ آپ کی کائنات میں حاوی ہو جائے، تو لفظ تو درکار، باقی کسی بات کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پرت در پرت ہے، فرق در فرق ہے، غور در غور ہے۔ اس میں پھیلاؤ کی بات نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ کی بات ہے، ٹھہر کہ میں درخت غور کر رہا ہوں، درخت غور کر رہا ہوں، کہتے میں پھر غور کر رہا ہوں، وہ پچھلے سال اس درخت کو غور کر رہا تھا، پھر غور کر رہا ہے، کہتے غور کر رہا ہوں، کہتے کیا دیکھا، کہتے پہلے میں درختوں میں بیج دیکھا، اب میں بیج میں درخت دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ایک درخت میں 1000 بیج دیکھے، میں نے ان بیجوں کے پھر درخت دیکھا، درخت میں 1000 درخت دیکھے، ایک درخت میں کروڑوں درخت دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ایک چہرے میں لاکھوں چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ اور مضبوط آ گیا، کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک درخت میں آنے والے درختوں کی لائن دیکھ رہا ہے، لائن کیا ہوتی ہے، ان کی نسل دیکھ رہا ہے، درختوں کی امت ہے، یہ آنے والے درختوں کی پورے کے پورے آدم علیہ السلام ہے، ایک نسل کی نسل آنے والی ہے، اس کے بیج، اس کے درخت، اس کے پھل، اور بیجوں میں درخت اور درختوں میں بیج ہے، بیجوں میں درخت اور درخت اور بیج کرتا کرتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چل جاتی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ وہ رزلٹ آئے گا جی تو یہ آم کا درخت ہے. آم کا درخت کدھر سے ہے؟ پاگل ہے ہم لوگ. یہ آم کا درخت ہے، آم بیچنے کے کام آتا ہے، آم دیکھنے کے کام آتا ہے، آم کھانے کے کام آتا ہے، آم دوائی ہے، آم اور ہے، آم فکر ہے. آم کی قسمیں 38,500 ہیں. پتہ چلا وہ اتنی قسمیں ہیں جتنے آدمی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بے شمار نفع ہیں، بے شمار واقعات. فی شفاء للناس، یہ بھی مطلب واقعات چلتے جا رہے ہیں. ہر چیز کے اندر وہ بے شمار حکمتیں ہیں. ایک دفعہ قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، اگر چمگادر نہیں، چمگادر الٹی لٹکی، اس کی زندگی پر غور کرو، ممکن ہے آپ کو عرفان حقیقی ہو جائے. کیا بات سمجھ آئی؟ چمگادر، چمگادر پہ غور کرو، عرفان حقیقی، عرفان الہی کا لفظ ہے کہ عرفان الہی ہو جائے. اب مطلب یہ ہے کہ تخلیق کو دیکھ کے خالق کو دیکھنا. یہ کہنے کافی نہیں ہے کہ وہ خالق ہے کدھر جب تک کا ہو نہیں. بات چل رہی ہے آپ کو؟ کس سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے. اپنے آپ کو مسلمان سمجھ دینا کہ ہمارے لیے کافی ہے، چلنا پڑا غور کرتے ہیں لوگ. چلے گئے ہمارے ابا جان، یہ ہمارا سوال رہتا ہے، وہ لوگ غور کرتے چلے گئے. اب نیا گوشہ کیا ہے؟ نیا گوشہ نہیں ہے. اسی کو دیکھو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ شریف آیا، مسلمان ہوئے، اور اللہ کے بارے ہم نے سنا ہوا ہے، اللہ کریم، اللہ کیا، اللہ کا کلام. قرآن شریف کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اور اللہ کے بارے ہم نے سنا ہوا ہے، اللہ کریم، اللہ کیا، اللہ کا کلام. قرآن شریف کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اب اللہ کا کلام اللہ تو نہیں ہے، کلام ہے. اب اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کلام الہی اور الہی میں کوئی فرق ہے. کیا کلام الہی ہوتا ہے؟ کیا کلام جو ہے وہ اور وہ کیا ہے؟ کلام مخلوق ہے، کلام خالق ہے. مطلب یہ ساری باتیں غور کرتے جاؤ. اس میں اسٹڈی کرتے کرتے لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے. تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کریم کی محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم مطلب ایک اس بات بھی عزت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی تخلیق کی شاہکار ہے. محبت کرتے، ادب کرتے، احترام کرتے. وہ اللہ جس نے کلام بھیجا، وہی اللہ ہے جس نے یہ کائنات بھیجی. یہ بھی اتنی ہی محترم. خالق کے دو عمل ہیں، قرآن بھیجا اور چاند بھیجا. اب تمہارے لیے کون سا مطلب میں کیا ہے حضرت؟ دونوں برابر کہ وہ بھی خالق کے بھیجے ہوئے، وہ بھی خالق کے بتائے ہوئے. تو خالق نے اب آگے خالق نے جہاں پر مطلب بنایا، ایک چیز کا بنایا. کس چیز کا بنایا؟ چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک ذات کا ایک عمل. اب یہ بات غور والی ہے، رزلٹ نکال رہا ہوں. اس میں رزلٹ پہ میں صرف بحث نہیں کرنی، صرف اسے سننا ہے. ایک عمل خالق کا، یہ قرآن اس لیے قرآن ہے کہ خالق ہے. باقی تو کتاب ہے، کتاب کو کتاب کی طرح پڑھو تو کہانی ہے، قصہ ہے، نصیحتیں ہیں، دانش ہے، حکمت ہے، لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے کلام. خدا اللہ تعالیٰ کا یہ تو کلام الہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بات سمجھے؟ غلاف کعبہ ہم یہاں بنتے ہیں، بناتے ہیں، وہاں کی نسبت سے جہنم محترم ہو جاتا ہے بنانے والوں میں ہی کہ نسبت شروع ہوگی، یعنی کہ نام میں نسبت شروع ہوگی. اب وہی غلاف کعبہ کا اتنا کہیں ٹکڑا آپ کو نصیب ہو جائے تو جنت آپ کی ہوگی. خیال کی جنت، عقیدت کی جنت، آنکھوں کی جنت. اور پردے کو چن کے لگاؤ. اب سمجھ آئی بات؟ یہ نسبت ہوگی، یہی ہو گیا. ورنہ ایک کاغذ ہے، کپڑا ہے نا. اب نسبت کی بات ہو رہی ہے. یہ کلام اپنی دانش کے لحاظ سے بھی، یہ کلام اپنی دانش کے لحاظ سے بھی سب سے اچھا ہوگا. اللہ کا کلام جیسے کلاموں کا اللہ ہی ہوگا اپنے لحاظ سے، اور ادھر ہی بلند ہوگا باہر. لیکن اس لیے یہ زیادہ محترم ہے کہ یہ اللہ کا کلام. حدیث شریف اس لیے زیادہ محترم ہے کہ وہ حضور پاک کا کلام. جتنا بڑی ذات ہے
کلام کہنے والی ہے لکھنے والی اتنا ہی کلام کی بڑائی ہے. کلام الملوک کے ملوک الکلام، بڑوں کی بات بات کی بڑی ہوتی ہے. میرے بات اب مطلب اسی طرح اگر میں آپ کو کہہ دوں یہ کائنات اللہ کی بنائی ہے تو یہ کائنات تخلیق میں اتنی ہی بلند ہے ہر چیز سے کہ جتنے اس کو ہونا چاہیے. اس کا احترام بھی اللہ کا احترام ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کی بنائی ہے اور اگر واقعی اللہ کی بنائی ہے تو کائنات کا احترام اتنا ہی چاہیے جتنا اللہ کے کلام کا. مقدس بات ہے، جتنی وہ بات مقدس ہے وہی اللہ تعالیٰ میں مقدس اللہ کی ذات ہے. جس نے غم دیا وہ بھی اتنے مقدس ہے جس نے خوشی دی اس کے برابر. غم اور خوشی دینے والی ایک ہی ذات نکل آئی بعد میں. کہتے بچہ پیدا ہو مبارک مبارک مر گیا دادا مبارک یہ کہتے کیوں؟ کہتے وہ اللہ کا کام تھا، وہ اللہ کا کام تھا اور یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام ہے چل مبارک ہو. کہتے نہیں ایسے نہیں کہتے، یہ کو اللہ کی مرضی ہے، بڑا افسوس ہوا ہے، جانے والے کے ساتھ ہے، دعا کی مغفرت کرو. اور پتلی کیا کوئی کہ یہ اللہ کا کام ہے تو میں اللہ کا کام ہی نہیں. تو یہ کائنات تو ختم نہیں ہوا. اللہ کا کلام ہے، کائنات اللہ کی کریشن ہے اور اس کے اندر اب انسان کی مداخلت جہاں جہاں ہوئی ہے وہ انسان نے آپ اس میں عنوان لکھا ہے. یہ وہاں تک پہنچا انسان، یہاں تک رسائی ہے، یہاں تک رسائی ہے. اور بڑے نے سب اب یہ انسان کی رسائی کی انتہا ہے، زمین کا آسمان کے اوپر جیسے رسائی کی انتہا ہے. یہ تو ہو گیا دی بیسٹ. اس کے بعد آپ نے بھی رہنے کے مطابق سفر طے کرنا سب. یہ کیا دن کافی نہیں ہے. وہ وہاں دیکھو نا، وہاں جا کے بڑے روح کو تسکین ہوتی ہے. تسکین ہونا نہیں کہنا، تسکین ہونا عمل ہے. کیا ہے؟ عمل ہے، یہ لفظ نہیں ہے. تو کائنات کو پہچاننا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے، پہچاننا. تو اس کائنات کو مشاہدے کے لیے لکھا گیا ہے کہ جیسا کہتے یہ ہیں کہ جیسا انسان ہوگا ویسا کائنات رسپانس کرے گی. کیا بات ہے نہیں؟ اگر غم ہے آپ کے پاس تو کائنات میں ہر طرف رونا ہی رونا رہے گا. نوزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری مثال اللہ نے فرمایا کہ سما کے ساتھ قلوبکم من بعد ذالک ابدا فیہ بعد ذالک ابدا فیہ کل حجارہ. آگے اللہ اندازہ، یعنی کہ اس کے بعد تمہارا دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حالانکہ میرے پتھروں میں سے بھی نہریں جاری. یعنی کہ دل جو ہے نا تمہارا کٹھور ہو گیا کہ تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں جاری ہوتا. تو پہاڑوں کے اندر بھی آنسو جاری ہے. یہ دل کی زندگی ہے. یعنی کہ آنسو کیا ہے؟ دل کی زندگی ہے. اور تم تو بالکل ظالم ہو، تم سے روتے نہیں ہو. ایسا ہی ہوتا ہے. تم تمہارے یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ ٹریجڈی مر گئی ہے اور غم جو ہے وہ بے حس کر گیا. تو بے حسی جو ہے یہی تمہاری سزا ہے. اب بات سمجھ رہے؟ جیسا انسان ہوگا ویسی کائنات رسپانس کرے گی. بد آدمی کے لیے کائنات میں نیکی اس کو ہر طرف بدی نظر آئے گی. وہ چوری کیا شکار کھیلنے کے لیے وہ چوری کر کے لے آیا سانپ، وہ سامنے نظر آئے گا. یہ چوری کیا شکار کھیلنے کے لیے وہ چوری کر کے لے آیا سانپ، وہ سامنے نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ یہ اس قسم کی یہ مخلوق نظر آئے گی. جہاں بدی کا چھاوا ہے کہ سامنے ڈس لیا جی آپ کا لطف بڑا آیا. اور جو نیک ہے اس کو نیکی نظر آئے گی. درویش کو درویشی جب درویشی کا دور ہے گال کے اوپر ان لوگوں نے پکڑ لیا ہوگی شاہی کو. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. شاہی کو بھی آشیانہ کر دیا. مطلب یہ کہ ثابت کرنے کے لیے کہ درویش آشیانہ نہیں بناتا. درویشی اس کی اپنی ہے اور اپنے آشیانوں سے نکلنا چاہتا ہے کال. وہ پکڑیے شاہی کو کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. لا جپٹنا پلٹنا پلٹ کر چپٹنا. لوگ گھر میں رکھنے کا اور شاہی کو کیا ضرورت ہے گھر میں رکھنے کی؟ تو اپنا چاہتا ہے، انسانوں کا چاہتا ہے. تو یہ ہم اپنے لیے ابھی یہ بات امپارٹنٹ ہے. تھوڑی سی بات جب بتانے لگے یاد رکھیں گے. اور ایک نیا صاحب تدبر آیا، تفکر آیا کہ جب میں دیکھنے لگا ہوں اب اگر وہ غور کرے جیسا اس کا اپنا ضمیر ہے ویسے کائنات جلوہ جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مقصد ہے کہ ایک آدمی آیا، اداس تھا، شاعر تھا، غمگین تھا، محبت تھا. کہتا یہ جو نتیجہ ہے یہ ایک قسم کے فراق کے آنسو بہ رہے ہیں. سمبل کیا ملا؟ علامت ملی.
کرو ہم وہ پہاڑ ہلا کے رکھ دیں گے، ہم پہاڑی لوگ، وہ کہتے ہم صحرائی لوگ ہیں، بات نہیں ہے اپنا عمل بیان کیا سمبول ہے پہاڑی کے سمبل میں. تو یہ کائنات ایک سمبولک کائنات بھی ہے. سمبولک کہتا ہے کہ روانی دریا کی پرواز پرندوں کی استقامت پہاڑ کی الگ الگ ہوتا. مگر یہ کہ یہ جو ہے نا اس میں کاریگری بغیر ستون کے، کاریگری بغیر ستون کے، انجینئرنگ بغیر ستون کے بنا دیا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے دیکھو تم دیکھا زمین کیسے بنائی ہے، آسمان کیسے بنایا، پہاڑ کیسے بنایا، کبھی دیکھو نہیں کیا کیا بنایا. اور وہ ساری بات دیکھو، اوپر دیکھو، آنکھ اٹھاؤ تو دکھائے کوئی اس میں نقص نظر آیا؟ کیا فرماتا ہے کوئی نقص نظر آیا نہیں، دوبارہ کیڑا واپس آ جائے. اب دیکھو کوئی نقص نظر آیا. تو جب یہ تخلیق میں نقص نظر نہیں آیا تو تمہیں خالق میں نقص نظر آیا. تم نے کیا دیکھا ہے؟ پڑھنے والوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے رو رو کے پڑھا، اور سمجھنے والے کائنات کو سمجھا، اور پھر وہ پورے کے پورے پاکیزہ ہو کے مطلب سمجھتے کہ کائنات کیا ہے. تو مقدس کے لیے مقدس ہے. کائنات کیا ہے؟ کائنات حقیقت، کیا لفظ کہا؟ حقیقت کا حجاب بھی ہے. کائنات کیا ہے؟ حقیقت کا حجاب بھی ہے، اور کائنات حقیقت کا عکس بھی ہے. اسی کائنات میں حقیقت ملے گی کہ ملے گی ورنہ کہاں ملے گی؟ اسی کائنات میں سکون ملنا ہے. کہتے اس کائنات میں حقیقت نہ ملی آپ کو، ملے گی دیکھیے اور جا کے ملے گی. آپ بات سمجھ رہے؟ تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. ملے گا تو ادھر ہی ملے گا. وہ کہتے سکون نہیں مل سکتا یہاں پر. زمین سفر زمین کا کیا کہا؟ سفر زمین کا آکام آسمان سے ملے، سکون ملے بھی جو انسان کو کہاں سے ملے. کہتے سفر ہمارا پیدل ہے، زمین کا ہے، تو حکم وہ لگے بیٹھا اللہ میاں تو کیا کیا جائے. وہ کہتے ہیں یہی اس کے اندر اچھی بات ہے کہ حکم اس کا ہے اور سفر ہمارا ہے. ہمارے سفر میں شریک ہے کہ منزل آپ بن گیا اللہ میاں تاکہ ہم گمراہ بھی نہ ہو، اور ہمیں خود ہی طاقت دی، طاقت پرواز دی، اور خود ہی ہمیں رہنمائی کرتا جا رہا ہے. اللہ کی طرف جانا بھی نہ ہو، اور ہمیں خود ہی طاقت دی، طاقت پرواز دی، اور خود ہی ہمیں رہنمائی کرتا جا رہا ہے. اللہ کی طرف جانے کا سفر جو ہے نا یہ اللہ ہی کے ساتھ سفر ہے. یہ سارے کھیل ہو رہا ہے، سفر ختم نہیں ہوا کائنات کا. تو کائنات کی اسٹڈی علم مشاہدہ ہے. کیا ہے؟ علم مشاہدہ ختم نہیں ہوگا جب تک آنکھ کے اندر بینائی موجود ہے. جب تک دل بینا ہے تو یہ مشاہدہ ختم نہیں ہوگا. اب یہ ایک بات جب راز کی بتانے والی ہے، اس کائنات کے اندر جتنے ذی جان ہیں، کیا ہوتے ذی جان؟ انسان ہے، بان پرند ادھر ادھر لینا دینا، سب سارے کے سارے صفات ہیں. کیا کہا محسن میاں؟ سارے کے سارے صفات ہیں، اور آدمی مظہر صفات، وہ خالق ہے. یہ جو مظہر صفات ہے اس کی کیا صفات جو ہے نا ان تمام مخلوق کے اندر موجود ہے. وفا کرتا ہے تو وہی کرتا ہے. گدھ کی صفت کس میں ہے؟ انسان میں. اور گھوڑے کی طرح زندہ پائندہ تابندہ رہتا ہے انسان. اور گدھے کی طرح مطلب یہ بول اٹھاتا ہے، کچھ بے عقل ہے سمجھ جاتا ہے. ہر قسم کی صفت اس کائنات کی مخلوق میں پائی جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ساری انسان میں پائی جاتی ہے. حتیٰ کہ الٹا لٹکانے والا جمغازر بھی اسی میں ہے کہ وہ پرندہ جو جانوروں میں جانور بننا چاہے، پرندوں میں پرندہ بننا چاہے، اس کے ساتھ کیا الٹا لٹکا. منافق یہ کون ہے؟ منافق. محمد میں محمد کافر میں کافر ہے، وہ لٹکا دو اس کو، چل یہی سزا ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو اسٹڈی کرنے والا اللہ کی اسٹڈی کر. کس کی اسٹڈی کر رہا ہے؟ اللہ نہیں ملے گا، بس اللہ ہی کا اسم ملے گا، اللہ کا امر ملے گا. جب اللہ کا امر پا لیا تو آپ نے اللہ کا رستہ پا لیا، اللہ کے ساتھ تعلق پا لیا، اپنی روح کو پا لیا، اور اپنی روح کو پا لیا، اللہ کے ساتھ تعلق پا لیا، اپنی روح کو پا لیا، اور اپنی روح کو پا لیا تو یہ اللہ ہی کے امر سے ہے. اور امر ربی آ گیا نا، مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے قریب ہو گئے. اللہ کو یوں نہیں ملاقات ہوگی کہ ہم ملے آ کے السلام علیکم، اللہ پتہ رہے آپ بس جتنا ہو سکتا اتنا ہی ہو، رستہ صاف ہو جائے گا. تو کائنات کبھی مشاہدہ ہو سکتا ہے نہیں، بہت بڑی بات ہے. پھر دیکھو اب اسے کہہ دیا پہاڑ ہے، خالی پہاڑ کہنے کافی نہیں ہے. پہاڑ کہنا اور پہاڑ ہونے میں بڑا فرق. یہ پہاڑی راستے اور پہاڑی بندے بھی اچھے ہوتے نہیں ہوتے، خوبصورت ہوتے ہیں. ہاں
یہ اتنا کمپلیمنٹ دینا چاہیے تم لوگوں کو. پہاڑی راستے، پہاڑی بندے، پہاڑی راز. راز کیا ہے؟ پتھر، پتھر کے اندر راز، راز کے اندر راز، ان کے اندر معدنیات، ان کے اندر وجود، لفظہ، اور پھر بدلے میں پہاڑ کے اندر سے اگنا اور درختوں کا. سارے واقعات ہیں غور والے. زمین میں میخیں گاڑ والے، زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہیں. میخوں کے نیچے دیکھو کتنا چرا ہے، اندر کتنا ہے. اس یکلخت پہاڑ سے مٹی کیسے بن گئی؟ یہ کاریگری کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ مدد مجھ سے کہا پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ وہ بعد میں دیکھ رہے دیکھو پہاڑ کیسے بنا ہے. یعنی اتنی بیوٹیفل چیز میں بنا سکتا ہوں کیسے پہاڑ. یہ پہاڑ سخت ہے اور یہ مٹی نرم ہے اور یہ دریا بہ رہا ہے. قیامت کی بات کرتے ہیں. میرے کوئی مشکل ہے قیامت بنانا. جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو قیامت کیا ہے؟ سب کچھ ہے. بات سمجھائیے. مطلب یہ آپ دیکھو کاریگری قدرت کی، کسی ایک چیز کو لے کے دیکھو کاریگری قدرت کی، راز. بلکہ عرفان کی تلاش کرنے والے یہ کہتے ہیں حدود تمہارے سے زیادہ نہ نکلا. حدود نہیں دیکھتے آپ نے؟ وہ حضرت سلمان صاحب کو آ کے بڑی عرفانیات بیان کیا اور آپ نے پیغمبر تو کیا بات، حدود تو بہت سارا جلوہ ہے. حدود نے کہا کیا کہا؟ جلوہ. کیا بات، حدود تو بہت سارا جلوہ ہے. حدود نے کہا کیا کہا؟ جلوہ. جلوہ حلوہ دو چیز پسند آتی ہے تمہیں، مجھے بڑا پسند آیا. تو حدود کے بعد بیان آ گیا. کیا بیان آ گیا؟ انسان کی طرح فیل کیا، انسان کی بیوٹی کو فیل کیا اور انسان کے دل کو فیل کیا. یہ بات سمجھ نہیں؟ راز بیان کیا اور گویا کہ یہ ثابت ہوا کہ اس کے پاس مشاہدہ بھی ہے، اظہار مشاہدہ بھی ہے. اور یہ ساری بات غور کرتے جاؤ تو بے شمار یہ پرندے سارا راز ہے قدرت کا. پرندے جو ہیں وہ راز دیتے بھی ہیں آپ کو. پرندے آپ کو تعلیم دیتے ہیں، پرندے آپ کے دکھ بانٹتے ہیں. پرندوں کے پاس رہنے سے آپ کی بے شمار غم کم ہو جاتے ہیں، بے شمار دوستی ہو جاتی ہے. تو آپ کا منہ سے آپ خود ہی کہتے ہو کہ پنجرے کے اندر گانے والا پرندہ جو ہے وہ تمہارے غم لے گیا. محبت کبھی ہو جائے تو ہوتا ہے بعض اوقات کسی کو محبت ہمارے کام آ رہی اور یہ ختم نہیں ہوتا. آپ کو بات نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بعض اوقات جو ہے انسان گائیڈ کرتا ہے، بعض اوقات کائنات کی اجسام گائیڈ کرتے ہیں. ایک آندھی آپ کو گائیڈ کر گئی، بارش گائیڈ کر گئی تو آپ کر رہے تھے یارو فصلیں جو کمزور ہو گئی ہیں. آپ کس کو آگے دعا کی جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم گناہ گاروں کی کون سنتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ بارش مطلب یہ ہے کہ گناہ گاروں کی سنتا ہے. مطلب آپ کے اندر جو ہے نا کانفیڈنس پیدا ہو گیا، بحال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی اور میری غریب کی بات سن لی. تو اگر یہ غریب کو پتہ چل جائے کہ میری بات سن لی اللہ تعالیٰ نے تو غریبی کی جیسے رہے گی. تو مطلب یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں واچ کیا جا رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ میں واچ کیا جا رہا ہوں، میں دیکھا جا رہا ہوں، میں سنا جا رہا ہوں اور میرے اوپر نوٹ بن رہا ہے. سمجھ بات؟ یہ ساری کائنات کے مشاہدے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کائنات میں نکلو گھر پر فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جھوٹوں کی عبرت دیکھو، وہ ذل سبحانی کی آجانی دیکھو. کیا کیا وہ سارے لوگ دھوکہ دے گئے اور کیا کیا دعوے کرتے تھے. اور یہ قبرستان دیکھو، وہ محل جس میں زندگی ہوتی تھی، اور یہ کھنڈر جس میں کیا بات ہے. اس کے اندر دیکھو کیا محلات تھے، کیا واقعات تھے، کون سے وہ لوگ. اور آپ دیکھو کھنڈر میں کیا ہو رہا ہے. الو بولتے الو، تو وہ اس کا توتی بولتا تھا، توتی کے بعد الو. ہم کائنات کو دیکھو کہ انسان کو دیکھو کہاں کہاں سے کیا کیا اس نے دیا. پہاڑوں کے اندر دیکھا، سمندر کے اندر ہر چیز نکالی اس نے. موتی کو نکالا سیپ کے اندر سے. انسان کی کاریگری دیکھو، انسان نے کیا کیا کیا. پورا لمبا سفر انسان کی تحقیق کا، تدبر کا، فکر کا، عرفانیات کا. اور پھر یہ دیکھو جو بزرگوں کے آستانے آج تک کائنات بدل گئی، ختم ہو گئی اور وہ لوگ زندہ. اللہ تعالیٰ کے جس نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں قبر جو ہے مردہ بھی زندہ رکھا، محفوظ رکھا. بات نہیں تو یہ ایک بات ہے. مطلب کائنات میں نظر آتی ہے کہ آپ کو یاد کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، ان کی قبریں بھی محفوظ رہتی ہیں. اور یاد کرو ستاروں کی گزرگاہیں ہیں، دیکھو کیا ہے اور ان کے اندر مطلب انسان کے لیے کیا کر رہا ہے. آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹانے والا کبھی دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کیا ہوتا. تو یہ کائنات مسخر ہو جاتی ہے اگر اپنا دل مسخر ہو جائے. تو یہ بات سمجھو کہ کائنات کیا ہے، راز کیا ہے، منشا کیا ہے. جس نے اس کائنات کی تخلیق میں منشا پہچان لیا وہ تو سارے بات پہچان گیا.
میں کون ہوں, کتنی دیر کے لیے آیا ہوں, یہ کائنات کیا ہے, اس سے میں نے کیا لینا ہے, راستہ لینا ہے, کیا لینا ہے, وہ ختم نہیں ہوگا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو آپ کرنے والی بات ہے نا, رہتی ہے نا بہت ساری بات, ابھی رہتی ہے. یہ نہیں کہنا کام ختم, یہ نہیں کہنا کام ختم ہو گیا, کام تو ہمیشہ جاری رہتا ہے. جب تک انسان پیدا ہوتا جائے گا کام جاری رہے گا. یعنی کہ ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی وہ باپ روتا تھا ہم بھی روتے ہیں, کوئی کون سا فرق ہے نا. ہر بار رونا پچھلے رونے سے مختلف ہوتا ہے, اور ہر بار رونا ایک جیسا بھی ہوتا ہے. بس یہ دیکھنے والی بات ہے. غم نیا ہوتا ہے, آنسو پرانے ہوتے ہیں, یہ پہچاننے والی بات ہے. غم نیا ہو گیا تو رویا اسے پرانے آنسو کے ساتھ, پوچھنا پڑ کے ہو رہا ہے اب کیا ہو گیا, کہتا اور ہی بات ہو گئی, اب وہ نیا ہی واقعہ ہو گیا. کہتے پرانے واقعہ میں رویا تھا, آج بھی روتا ہے, کہتے روتا تو ویسے ہی ہوں میں, رونا ایک جیسا ہے. تو یہ ہر کائنات جو ہے ہر دور کی ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. غم نئے ہیں وہ آپ سے پرانے. بات سمجھ آ رہی آپ کو کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ باقی لہٰذا اس پہ غور کرو, اور باقی لہٰذا اس پہ غور کرو اور احتیاط کرو, کائنات کا مشاہدہ کرو اور نیا استعمال کرو. نصرت صاحب بولو ضرور, آپ کیا ہے صاحب ضرور بولو. ہاں وہی بولو جو کہ بولا جاتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں بولو, آپ بولو. نہیں بولتے, کہتا نہیں بولتے. ہاں جی سلمان, آپ ڈاکٹر ممتاز باغی گروپوں کے ساتھ, اچھا نہیں بولتے. ساگر صاحب سر انسان پر کیفیات تعلیم کی مختلف, وارد ہونا تمہارا ہی نام ہے, تیری ذات پہ وارد ہو رہا ہے. ہتھوڑیوں کے چوٹ ہو باہر سے یا اندر ہی پیٹ میں درد ہو برابر ہے. اس میں رونا تم نے ہے, چپیڑ لگی ہے با حضور کی, رو پڑا, وہ اندر سے چپیڑ لگ جاتی ہے بعد میں. انسان کے جسم میں وہ بے شمار نازک نازک حصے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہو تو میں آپ کو بتاؤں, وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کا جناب فلاں چیز خراب ہو گئی ہے, جگر کے اندر جو ہے نا وہ راز جگر کا خراب ہو گیا, اس کے اندر یہ واقعہ ہو گیا, اس کے اندر وہ واقعہ ہو گیا. وہ سارے جو ہے نا خوبصورت جو اعضاء ہیں وہ کبھی کبھی تنگ کرتے, یہ بھی درد ہو سکتی ہے, اور کبھی کبھی جیسے بھولی بات یاد آتی ہے, رونا. وہ دیر واز اے ٹائم, ایک وقت تھا میں نے سوچا تھا مگر یہ تو نہیں سوچا تھا, وہ میں نے چاہا تھا مگر یہ تو نہیں چاہا. وہ کبھی کبھی تنگ کرتے, یہ بھی درد ہو سکتی ہے, اور کبھی کبھی جیسے بھولی بات یاد آتی ہے, رونا. وہ دیر واز اے ٹائم, ایک وقت تھا میں نے سوچا تھا مگر یہ تو نہیں سوچا تھا, وہ میں نے چاہا تھا مگر یہ تو نہیں چاہا تھا. چلتے 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 کہاں سے کہاں نکل گیا تھا, وہ یاد آ جاتا تھا. کبھی کبھی اسے مستقبل جاتا ہے کہ جس طرح وہ نہ رہا شاید یہ بھی نہ رہے. کیا بات سمجھائی؟ جس طرح ہمارے باپ چلے گئے شاید ہمارے بچوں کے باپ بھی چلے جائے. بھائی کہتے یہ نہ کہو, جو الفاظ واپس لے لے, ابھی نہ کہ 25 سال کے بعد کہوں گا, ٹھیک ہے راضی ہو گئے. تو جب بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, پہلے ہمارے والدین پھر ہمارے بچوں کے والدین, چلے چل چل فٹافٹ چلتے جا رہے ہیں. یہ چوٹ لگے اندر سے چوٹ لگے, یہ آپ نے ضرب کی بات ہے. کچھ شعر ہے ضرب کا, عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبوں پر یکساں, ضرب کے فرق سے آواز بدل جاتی. تو ضرب کا فرق ہو تو آواز بدل جاتی. مقصد یہ کہ وہی غم ہے. ایسے کو راز بتاؤں یاد رکھنے کے لیے, یاد تو رکھو گے نہیں. عرفان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اگر کوئی شخص, جو پہلے میں نے کہا قول ہے مولائی قول کہ چمگادر کو اسٹڈی کر لو عرفان مل سکتے. اگر آپ کسی ایک انسان کو 10 سال تک 20 سال تک 30 سال تک 40 سال تک 50 سال تک 60 سال تک 70 سال تک 80 سال تک 90 سال تک 100 سال تک 120 سال تک 130 سال تک 140 سال تک 150 سال تک 160 سال تک 170 سال تک 180 سال تک 190 سال تک 195 سال تک 200 سال تک 300 سال تک 400 سال تک 500 سال تک 600 سال تک 700 سال تک 800 سال تک 900 سال تک 1000 سال تک 2000 سال تک 3000 سال تک 4000 سال تک 5000 سال تک 6000 سال تک 7000 سال تک 8000 سال تک 9000 سال تک 120 سال تک 130 سال تک 140 سال تک 150 سال تک 160 سال تک 170 سال تک 180 سال تک 190 سال تک 100 سال تک 120 سال تک 130 سال تک 40 سال تک 50 سال ت
कायनात में मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड क्वाड्रिलियंस है इंसान, छोड़ दो, चलो ये इन्फिनिटी कह लो। कायनात के इंसानों में से किसी एक इंसान से अगर आगाह हो जाओ, फर्ज करो आगाह हो जाओ, तो आगे स्टेटमेंट देने लगा हूं स्वीपिंग, तो आप इस कायनात के हर इंसान से आगाह हो, ये इरफान है। अगर आप यूं कहो कि आप अपनी जात से आगाह हो जाओ, तो आप कायनात से आगाह हो जाते। हाँ, जिसने आपने आपको पहचाना उसने आपको पहचाना। तो गोया कि एक इंसान का जानना ये है इरफान। इरफान क्या है? एक इंसान के मारम होना, बाखबर होना, ये है इंसानों को जानना। जिस इंसानों को जान लिया उसने अल्लाह ताला को पहचान लिया। तो अल्लाह ताला क्या है? अगर आप इस तकलीफ पे गौर करो अपने आप पर, वो कैसे गौर करेंगे? छोटी छोटी बात अपने आप पे गौर करने का तरीका यह है, अपने आप को पूछो कि मैं उदासी बात, अपने आप पे गौर करने का तरीका यह है, अपने आप को पूछो कि मैं उदास क्यों हूं, पूछो मैं खुश हूं, पूछो मुझे कहां जाना है, पूछो जब मेरे दावे इतने बुलंद हैं तो मेरे हाल की जरूरत है। दावा तो मेरी परसेप्शन का है और हाल जरूरत शरीफ हुआ पड़ा है। अगर मैं अपने आप को धना भी मानता हूं और गलती भी करता हूं, किसी को मैं अपने रहनुमा भी नहीं मानता हूं और फिर मैं जंगल में खो भी जाता हूं। बात समझ आ रही है आपको? अपने आप को ये पहचानो कि मेरा गम कहां से बनता है, खुशी कहां से बनती है, मेरा असल क्या है, मेरा राज क्या है, कहां से आया, किसने मुझे इस जहान अजनबी में भेजा, और हम जब मैं ठहरने लगा वो कहते आ जाओ। ये क्या है? कौन है इसके पीछे? बात समझ आ रही है आपको? इसको अगर आपने पहचान लिया, आपने कायनात के खालिक के करीब पहचान ली, तो ये है बात बोला कि देखा बार को आईना बार, कि देखा बार को आईना बार था और उतरे आप अपने अंदर। क्या था? आईना क्या था? बार बना था और उतरे कहां पर? तेरी मेरी तलाश मुझे तेरे सामने लाई या तेरी तलाश मुझे मेरे सामने लाई? ये दोनों बराबर हैं। बात समझ आई? तेरी तलाश मुझे मेरे सामने लाई, मैं आईने में जब उतरा तो रूबरू था तू। अब आईने में उतरा तो फिर देखा तो और था। कभी ऐसे इत्तेफाक हो जाके आप आईने के सामने खड़े हो, गौर कर रहे हो और कोई बोल पड़े, उससे बात कर लो जो आईने के अंदर, सुना अभी क्या हाल है, लेकिन तू क्या हाल पूछने वाला है, तूने पूछा कभी? कोई और ही बोल पड़े आगे नहीं हो, ये आपको और ही बात समझ आ जाएगी। अगर यूं कहो आप तनाई में बैठे हैं, तनाई सोच रहे हो जी कौन है, इससे हमारे ख्याल से बाखबर होना रात है, तो वो आपको बोले सब होश आ जाए कि मैं अकेला नहीं हूं, और भी है मेरे साथ सफर करना। अगर ऐसा हो जाए तो कि तन्हाई में अगर आपकी तन्हाई न रहे तो फिर ये और ही बात, ये बात नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता रहा है लोगों के साथ। उन्होंने अपने आप को देखा कि मैंने देखा अपने आप को कि मैं उस हाल में था, फिर मैंने देखा अपने आप को कि मैं इस हाल में था। अब मैं कौन है और देखने वाला कौन है, देखा जाने वाला कौन है? क्या दो मैं होते हैं? क्या एक मैं होता है? और जब दो होते हैं तो फिर तीन हो सकते, सारी कायनात हो सकती। अब ये राज मकसद यह है कि एक और राज कहने सुनने वाली बात है, दूसरे का चेहरा उस वक्त तक चेहरा नहीं जब तक आंख मेरी में बिनाई नहीं। मुख्तसार ये कहानी है, तो मेरी बिनाई यही तुम्हारे चेहरे बनती है, बिनाई नहीं। मुख्तसार ये कहानी है, तो मेरी बिनाई यही तुम्हारे चेहरे बनती है। तो तुम किस चेहरे के रोल करते जा रहे हो? तो हमारा देखने का अंदाज है, हम चाहते तुम्हें दुश्मन देखते, आम चाहते तुम्हें दोस्त देख रहे हैं। तो तेरे चेहरे की हुस्न जमाल क्या है? ये मेरा अंदाज है नजर। तो ये कायनात जो है ना सारी तेरे साथ तल्लक है। आपको समझ आई बात? नहीं समझ आ रही ना? नहीं समझ आई। इसको आवाज जो है, गुल की आवाज, बुलबुल की आवाज, वो तेरे कानों की समात का नाम। रंग जो है ये तेरी आंख की बिनाई का नाम। और जो सारा इरफानियात है ये तेरी रूह के लुत्फ है, रूह की नफाजत का नाम है। बल्कि जायका है तेरा न हो तो फल में घास नहीं आती। वो क्या फल मीठे हो रहे हैं, सुबह से शाम से मीठे हो रहे हैं, जुकाम आ गया, हमें तो पता ही चलता मिठास आती। तो ये है कि सारी कायनात तेरे दम से,
ایک حصہ ہے اور میں کائنات کے دم سے ہوں. ان دونوں کی درمیان کہانی ہے. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ کبھی میں کائنات ہوں اور پھر میں ہی مہمہ ہوں. کبھی میں حل کرتا ہوں تو وہ مہمہ بن جاتا ہے. کبھی باہر سے چوٹ لگتی ہے, کبھی اندر سے چوٹ لگتی ہے. کائنات یہ ہے, غور کرتے جاؤ, لطف لیتے جاؤ. لمبی چوڑی کہانی بنی ہے, اپنے آپ کو سنبھالو. زندگی مختصر سی ہے, اس کے بعد بڑی رہے نہ رہے. ہلکا ہے دشمنا غنیمت جان, ہلکا ہے دوستان ملے نہ ملے. جو مل رہا ہے اس کو مل لو تو پھر کرو. ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھو, آرام سے پڑھتے. فخر کی ضرورت کو نہیں ہے اور مایوس ہونے کی بھی ضرورت کو نہیں. یہ بھی یاد رکھنا. کیا کہا؟ بعض کہو مایوس ہونا. مایوس اس لیے نہ ہو کہ وہ اللہ جس نے قرآن پاک بھیجا قوم کے ساتھ شروع ہو گیا. نظامی, صابری, اور تاکہ بدلے میں گھوڑے شریف تھے, چشتیہ شریف تھے, توسہ شریف تھے, آپ شریف تھے, ہم شریف میں ہوتی گئی. تیسرا سلسلہ اس کے اندر بھی ہوتی گئی. اور پھر مجاہد صاحب کے اندر آ گیا, پھر سلسلہ ہوتا گیا. پھر وہ ذکر خفی کرنے والے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ خفی کرنے والے جو ہے اللہ کا ذکر خفی کرتے ہیں. سانس پاس سنتا ہوں کچھ مجھے بولتے ہیں اللہ. وہ ایک خفی والا جلی محفل میں پاس پہنچا, کہتے گواچ گیا جی. کس بات کا اونچا پکارے اس کو, کہتے ہیں لاسٹ گواچ گیا. وہ تو بات گیا, آپ نے بولو دور کی آوازیں مار دے پہ ہو. اچھا خاصا وہ تمہارا آدمی تھا نا پیر تھا. ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں, یہ سمجھید واقعہ ہے. ایک شام مغرب کی نماز مسجد کے اندر پڑھی, اذان ہوئی, اور ہم بھی چلتے چلتے بدلے صاحب کی طرف لیفٹ کی طرف. میرے بعد ایک آدمی کی جگہ تھی لیفٹ میں, وہ آگے کھڑا ہوا اور آدمی. اور جب مولوی صاحب نے پڑھی نا بولے دعالین, سارے لوگ مجھے بولے آمین. میں سنتا رہا. اچھا وہ جو ساتھ کھڑا تھا نا کہاں سے تھا, کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ کے بھاگ گئے, کیونکہ نماز پڑھے تھے کام نہیں کچھ نہیں ہے. انہوں نے بوٹلی اٹھائی اور بھاگ گئے. تو یہ مطلب واقعہ دیکھا میں نے. اس نے کہا دعالین آمین, کدھر آ کے پھنس گیا. یہ رہا میں تو مطلب یہ کہاں تک آ گیا, قوم کیسے بنے گی, قوم کیسے اتنے مزے واقعات میں پڑے. اب یہ دعا کرو کہ قوم بن جائے, قوم بنانے والا ایک باشعور انسان آ جائے. یہ بھی دعا کرو. اقبال کے کلام سے بنتی جا رہی ہے, تو کلام ہے نا, بندہ تو نہیں ہے. میرے قائد اعظم اتنا بڑا کوئی اسلامی اپنے آدمی ہے نا, خیر ہے, میں مقصد ہے کہ پھر قائد اعظم ہے. خلوص کی وجہ سے قوم بن گئی. اب اس میں خلوص تھا. ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں ہے. یہ may not be that intelligent. کوئی یہ نہیں تھا کہ تفسیر بیان کرے گا, یہ بھی نہیں پتا تھا ہمیں. کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ قوم کے جو اسائنمنٹ لیا یہ پورا کرے گا, ایمانداری سے کرے گا, اور اس نے ایمانداری سے کرتے گا. اور کوئی خوبی نہیں تھی, آنس تھا. کیا تھا؟ اور آپ میں ساری خوبی آنس ہونے کے علاوہ. یہ ہے آپ کی پرابلم. اس لیے یہ دعا کرو کہ تم اسلام کے پیچھے پہ ہوئے, پر آنسٹی سے پیدا کرو, سچ سے بولو. جب آدمی اچھا نہ ہوگا تو مسلمان کیسے اچھا بنے گا؟ اچھا مسلمان ہونے کے لیے کم از کم آدمی تو اچھا ہونا. تو یہ بزرگ لوگ دعا کرتے تھے, یا اللہ یہ اچھے اچھے کافر جو ہے یہ ہمیں دے دو, ان کو ہم مسلمان بنائیں گے. یہ ہمیں جھوٹا کافر, جھوٹے کافر کوئی نہیں کرتا تھا, یعنی اچھا کافر, سچ بولنے والا کافر. کہتا ہے تو کافر بابا کیا بات ہے, اس کے یا اللہ دعا کر یہ ہمیں دے. اور دشمن کا جرنیل پکڑ کے لائے آپ نے, یعنی اچھا کافر, سچ بولنے والا کافر. کہتا ہے تو کافر بابا کیا بات ہے, اس کے یا اللہ دعا کر یہ ہمیں دے. اور دشمن کا جرنیل پکڑ کے لائے آپ نے جرنیل بنا دیا پہنچ گیا. اسے اسلام کی شان ہے. اسے دعا کرو کہ قوم بن جائے. آپ نے قوم کا سوال کیا, دعا کرو کہ قوم بن جائے. اور آپ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کو قوم کی خدمت کا موقع ملے, جس کا سوال ہے وہی جواب بنے. یہ میں نے ایک بات پوچھی تھی ایک جگہ پر, اچھا کہ جو شخص در عطا ہوتے عطا کرتا, جو شخص در عطا پہ آخری سوال کر دے, جو آخری سوال ہوتا ہے, کہتے یہ ہے کہ اسی کو جواب بنایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہے, یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں یہ سوال تو بڑا اچھا کیا, اس کا جواب تو خود دے. تو زندہ ہے اور یہ حال ہے قوم کا, تو اب زندگی, اس کی جواب کیا ہے, جواب تم خود بنو گے.
اور پھر رہتا ہے تو آواز میں اور آوازیں ملا دے گا اور لوگوں کو ملا دے گا، کیونکہ نااہل آدمی یہ سوال نہیں کر سکتا، جس میں درد نہ ہو یہ سوال نہیں کر سکتا، جس میں درد ہو وہ نہیں کہتے دیکھتے بڑھیا جھوٹے آ گئے، جھوٹے آ گئے، کہتے جھوٹوں کی پرواہ نہ کر، یہ لے کر سچا کہاں مر گیا، اس کی آگے ساری قضا ٹھیک ہو جائے گی. ڈونٹ وری کہ جھوٹے آ گئے، جھوٹے آ گئے، جھوٹے آ گئے، وہ کدھر چلا گیا؟ سچے کے آنے کی بات ہے، جال حق کو، بس باقی ساری باتیں تو کیا بات ہے. اس لیے جھوٹ کی غلبے سے نہ ڈرا کرو، سچ کو تلاش کرو کہاں پر ہے. اگر نہ ملے کہیں فرض مال سچا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی سچے ہو جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تھوڑی دیر قوم کے لیے تو سچا ہو جا. یہ نہ کہہ دیکھو میں بالکل ہوتا لیکن میرے پاس صلاحیت نہیں ہے. اگر تیرے پاس صلاحیت نہیں ہے قوم کا نام نہ لو. جو سب کو ہے درد ہے، فکر ہے، کیونکہ اس میں سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ فکر. اس میں کوئی عادت نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں کرنی ہے کہ فکر ہے مجھے قوم کا. جس کو قوم کا فکر ہے اس کے پاس علاج ہے، وہی علاج. زندگی میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے تب ماں جو ہے اسے ڈاکٹر کے لے جانے سے پہلے اس کو دعا کے حوالے کرتی ہے. درد میں کیا کرتی ہے؟ دعا، یا اللہ مہربانی. اب مہربانی جو ہے نا اللہ سے مانگو، درد اگر ہے تو، نہیں تو پھر آپ نے چھوڑ دو جس کی قوم میں سنبھال لیں. کہ تم سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے، وہ خود ہی چلیں گے. اور اگر درد ہے تو آپ اس میں لے کر نماز کا وقت آ گیا، اذان ہو گیا، امام صاحب نہیں آ رہے تو بسم اللہ پڑھ. چلو معذرت کے ساتھ ہی مسئلے میں چڑھ جائے، کوئی جماعت ہونی چاہیے نا. امانت کے طور پر کھڑا ہو جا کہ میں کسی کی امانتوں میں کھڑا ہو گیا ہوں، یا اللہ معافی کرنا، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن اب جماعت کا ٹائم گزر رہا ہے لیکن میں کھڑا ہو جاتا. وہ جب آئے گا وہ کہے گا ایک طرف ہو جائے، تھینک یو، تو آپ کھڑے ہو جائے. امام صاحب تو یہ خالی دن چھوڑو مسلح، چلتے جاؤ. اب آپ جائزہ لو. اگر تم کمپیٹنٹ ہو، درد تمہارا سچا ہے تو علاج تمہارے پاس ہونا چاہیے، یا علاج کی خواہش ہونی چاہیے، یا عمل ہونا چاہیے. اگر درد نقلی ہے تو میرا خیال ہے پھر تم سزا پاؤ گے. قوم کو بالکل یہ نقلی سارے عذاب میں پڑے. تمہیں پتہ چل رہا ہے نا قوم تو بڑی آلش ہے، کسی کو قرار نہیں دیا جھوٹے آدمی آج تک. جو آیا چیختا ہو گیا. قوم اتنی بڑی محبوب ہے، محبوبوں کی قوم ہے. رہنما آیا کوئی آسانی سے نہیں گیا، قائد اعظم بھی آسانی سے گیا، خوش ہو گیا. اس کے بعد میرے کہا جتنے بھی گئے روتے ہوئے گئے، چیختے ہوئے گئے، چیخے مارتے ہوئے گئے، لیڈر بنتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، یہ بھی یاد رکھ لو، کبھی یاد آ جائے گی کہ کسی قوم کی سربراہی کے لیے، کسی ملک کی حکومت کے لیے، کیا کہا میں نے؟ کسی قوم کی سربراہی کے لیے، کسی ملک کی حکومت کے لیے یہ دعا نہ کرنا کہ تمہیں مل جائے. جی صاحب، یہ دعا نہ کرنا کہ تمہیں مل جائے. جی کیا کہا؟ یہ دعا ہے. اگر دعا کے طور پر تمہیں مل گئی تو ذمہ داری تمہاری ہوگی. اگر وہ عطا فرما دے تو وہ خود ہی کرے گا، عزت تمہیں مل جائے گی. تو اگر سربراہی دے دیا اللہ نے تو پھر قبول کر لینا. مانگو گے تو پھر تمہیں کر کے دکھانا پڑے گا. اس کی صرف ایک شرط ہے، وہ آدمی سربراہ بنے جو اپنے اور بیگانے میں فرق نہ کرتا. وہ آدمی سربراہ بنے جو اس قوم کے غریب ترین آدمی کے برابر اپنی زندگی کا معیار رکھے. وہ آدمی سربراہ بنے جو اس قوم کے غریب ترین آدمی کے برابر اپنی زندگی کا معیار رکھے. وہ سربراہ بن سکتے ہیں جس کا معیار زندگی غریب ترین آدمی کے برابر. وہ کھجور کی چٹائی بستر، مطلب یہ ہے وہ سربراہ بن سکتا ہے قوم کا. اس پر سربراہی حلال ہے، وہ مالک ہے. اور اگر تمہارا جو ہے، جس نے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب ایسی کہانی کے طور پر پیش کر دوں گا، اس کو پھر بھول جانا ہے تو کہانی انگریزوں کی. ایک انگریز نے کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب ہے کہ جانوروں کی دنیا. اس میں مطلب یہ بتایا کہ جو جانور ہیں یہ ایک دفعہ باغی ہو گئے، ایک فارم پہ جانور باغی ہو گئے. انہوں نے کسان مالک کو نکال دیا، آپ مجھے اسٹیبلشمنٹ کر دی، حکومت بنا لی. مجھے اینیمل فارم میں کیا ہو گیا، اور اس نے کہا ہم جمہوری قانون بنائیں گے. سارے قانون بنایا، یہ وہ کیا. پہلا قانون تھا آل اینیملز آر ایکول.
کوئی جانور جو ہے بستر نہیں سوئے گا، سب زمین پر رہیں گے، سب برابر برابر تقسیم ہوں گے، بڑے بڑے خوبصورت قوانین. لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن یہ سور لوگ جو ہے نا، ایک سور جو بستر میں لیٹے ہوئے آرام سے اندر حساب سے انہوں نے احتجاج کیا کہ دیکھو آپ نے دیکھا قانون نمبر 1 لکھا ہو تو سارے برابر ہوں گے، اور یہ مطلب میں سارے آپ لوگوں کے ساتھ امتیاز کر رہے ہیں اپنے آپ کا، آپ آرام میں لیٹے ہوئے، آپ کے پاس بستر بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں برابر جو ہے وہ امینڈمنٹ کر دی قانون میں. اگر جب لوگ کہتے ہیں پڑھو آئین تو پڑھو، آئین پر لکھا ہوا تھا امینڈمنٹ کے بعد میں آل اینیملز آر ایکول، کیا لکھا ہوا؟ بٹ سم آر مور ایکول. تو بات یہ ہے کہ پھر یہ نہ کرنا کہ سم آر مور ایکول، تو اگر برابر کرنا تو بات یہ ہے کہ پھر یہ نہ کرنا کہ سم آر مور ایکول، تو اگر برابر کرنا ہے تو یہ برابر کرنا. تو وہ آدمی لیڈ کرے قوم کو جو مور ایکول نہ ہو، کہ میں برابر تو ہوں لیکن میں زیادہ برابر ہوں. اچھا آپ نے ایسا زیادہ کر جائے تو وہ آدمی قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں، جس کو ہر ایک بھی آپ کا چہرہ نظر آئے، عزت کا، بیٹیوں میں بیٹی کا، واقعات میں واقعات کا. تو یہ ہے طریقہ. اس لیے بس صرف دعا سے کام لے لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے. کیا موقع دے؟ کہ اگر آپ فالو کرنے والے ہو تو اللہ آپ کو لیڈر دے، اگر آپ لیڈ کرنے والے ہو تو اللہ آپ کے فالوور دے، اگر آپ سے فساد کا خطرہ ہے تو اللہ آپ کو خاموشی دے، اور آپ سے کوئی سرفرازی ہونے کی توقع ہے تو اللہ آپ کو موقع دے. بس یہ قرار آ جائے، زیادہ شور نہیں بچانا. اور اللہ کے ہاں کوئی اتنا بڑے تندر کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں انتظام کر رہا ہوں، مطلب تقریر لاؤڈ اسپیکر پر خرید رہے. کیا تقریر ہوگی؟ تقریر کب ہوگی؟ جب جذبے عطا ہو. جب وہ جذبے عطا کرے گا تقریریں ہوتی جائے گی، لاؤڈ اسپیکر بنتے جائیں گے. پہلے کو لاؤڈ اسپیکر خرید رہے ہو گے، دیکھو پروٹیسٹ کر رہے اے صاحبان قوم، تقریر کر رہا ہے ایک سیاسی آدمی کہ میری قوم ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں ہم وہ نہیں بننے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. جب تقریر ختم ہوگی کہ ہم وہ نہیں بننے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف بیان ہو رہا ہے، کسی بندے نے کسی بندے کا ٹوٹا وہ کام نہیں کیا، ساری مالک میں پڑے. یہ اسی وقت تک بات ہے کہ کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے نا، چونکہ حق والے خاموش ہو گئے لہٰذا تم بولتے جا رہے. یہ اسی وقت تک کیا جب تک اسے زبان نہ کھولی. کس نے؟ کامن مین. تو کامن مین کی زبان بن جاؤ، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی راز ہے. ہاں اور بات، ہاں اور بات آپ بولتے ہیں؟ نہیں بولنا. کون بولے گا؟ کاغذ صاحب آپ لوگ بولتے ہیں؟ ہاں آپ بولو. باقی آپ لوگ شاید آپ بولو. دکھ یا سکھ میں یہ عام حالات ہے، غیر کا کتنا آتا ہے، دوسروں کا کتنا آتا ہے؟ کیا کوئی بھی سکھ یا دکھ وہ اپنے اعمال کا نتیجے میں ہوتا ہے یا غیروں کا بھی آ سکتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ ہماری زندگی کا یا دوسرے دن کہہ لیجیے ہماری زندگی، جب یہ بات سمجھ آ جائے نا، اس بات کا یہی جواب ہے. سمجھ آ جائے نا اس بات کا یہی جواب ہے جو سوال کر رہے ہو. اگر یہ پوچھا جائے اس آدمی سے کہ کوئی دکھ کسی کی مثال بتاؤ، وہ جواب ہے. ہمارے پاس کوئی دکھ ہے نہیں سوائے اس کے کہ دوسرے کا بات. حتیٰ کہ غم جو ہے وہ دوسرے کا مرنے کا نام ہے. آپ نے موقع تو غم ہی کو نہیں ہمیں. آپ کی خوشی تو آتی کو نہیں ہے، خوشی تو اس کی ہے جو ساتھ ہو. کمال کر دیا آپ نے، کیا سوال کر دیا. وہ مقصد ہے کہ یہ برات کی خوشی ہے، دولہا شولہا کی کوئی خوشی. پتہ ہے خرچہ ہو رہا ہے یہاں پر ہوٹل پہ کیا ہوا ہے، پوری لسٹ بنی پڑی ہے، قرضہ کرایہ قرضہ 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 لگا جا رہا ہے. کہتا ہے میں نے برات ہم نے منگائی تھی 200 آدمی 750 بندہ ہے پڑا، 200 روپے پر ہیڈ لگا پڑا ہے. کہتا مر جائے تو اچھا ایسے بے شمار لوگوں سے. واقعات خوشی جو ہے وہ دوسرے کا نام، واقعات خوشی جو ہے وہ دوسرے کا نام. غم کس کا نام ہے؟ وہ بھی دوسرے کا نام. تمہاری پریشانی بھی دوسرے کا نام ہے، تمہاری ہر چیز دوسرے کا نام ہے. تمہارا نام تو صرف تمہارا نام ہی ہے.
तुम सारी उम्र इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारा नाम दूसरे की जुबान पर आए, उसकी तलाश कर रहे हो, मिलता नहीं, मैं क्या करूं फिर? क्या कहा? हमारा नाम उसकी जुबान पर आए जो अभी फिलहाल नहीं बनता। हाँ, जहां चला गया। किसी ने पूछा दूसरे आदमी से कि अच्छे दिन, कहते क्या बात, अच्छे दिन तो चले गए आप। दूसरे ने पूछा अच्छे दिन, कहते अच्छे दिन अभी तो आए नहीं हमारे। हर आदमी यही है, अच्छे दिन जा चुके हैं या अभी आए नहीं है। कम लोग ये कहते हैं ये दिन अच्छा आज। तो काम क्या है? दूसरे का। अपना काम तो दे के जाना है हमने, अलाटमेंट करके जानी है। तो हो ये क्या बात होगी? हम वो भी चला गया, कहता आप हमारे वाकई के बंदे रह गए, 17 बंदे रह गए, बाकी तो बाकी क्लास पहले अब बचपन के आपके कितने रह गए? थोड़े रह गए, आप बताते रहे 17 रह गए, कहते अब 15 रह गए, चलते जा रहे और भी थोड़े रह गए। तो ये है मतलब गम। तो गम दे के लोग सुरक्षित होते जा रहे। एक चीज है उसके बाद हाथ में ये लो, ये क्या है? कल मेरे बात पढ़ना, वो चला गया, ये क्या है? मेरा काम। आप लोगों से उनके काम वसूल करते जा रहे हो। तो दूसरों का नाम है खुशी, दूसरों का नाम है लुत्फ, दूसरों का नाम है हर शायद दूसरे का नाम। तेरा तो नाम ही बन, आपका नाम तो है ही बन। लीडर किसका नाम है? कौम का, कि बोलते में लीडर माने। तस्लीम करने वाला हमेशा कोई और होता है, फकीर भी तस्लीम करने वाला और होता है। तो इसलिए ये देखो कि दूसरा होता कौन है। हमेशा कोई और होता है, फकीर भी तस्लीम करने वाला और होता है। तो इसलिए ये देखो कि दूसरा होता कौन है। और दूसरा ही तो पहला बंदा है, उसकी तलाश कर रहे हैं हम लोग। वो मिल जाए तो बड़ी बात है। तो क्या होता है? गम किसका नाम होता है? खुशी किसका नाम होता है? तो फिर आपका आमदन है कुछ ऐसे बनाते फिरते आपकी खुशी। हत्ता के ये भी बताने वाली बात नहीं किसी को, पैसे तुम कमाओ, खर्च कोई और करे। तो भाई अल्लाह कि दूसरों की कमाई संभालते फिरते हो, क्या करते जा रहे हो? रात क्या करते जा रहे हो? दूसरों की कमाई, माल दूसरों का, और कब कब और फिर इसको ऐसे छोड़ के जाओगे कि हिसाब ही नहीं मांगोगे। और वो इसके वारस आ जाएंगे कि अब्बा हजूर तो खैर गए तो गए, माल किधर है? या खुद ही ले लेंगे या मुकदमा करके लेंगे। तो जितना माल छोड़ जाओगे उतने पीछे परेशानी होगी। और कहते हैं कि ज्यादा माल छोड़ने वाले ने अगर आने वाले दौर को बहुत किया, तो लिहाजा तुम गुमराही पैदा करने वाली चीज छोड़ के जा रहे हो। इसलिए इसको माल किसी और का है जो तुम ले रहे हो, बात किसी और की है, बल्कि मकान अपना। ये भी कहना नहीं चाहिए। सारी अब्बादूर में लाया था, कितने लाया था? अब्बादूर में दादा झाल के बंद हुआ, जद्दी पुश्ती मकान है। ये जद्दी पुश्ती क्या होता है? तो बस गया रखते हो गया। एक बंदा मकान बना रहा था, पीर साहब के पास गया, कि सरकार दुआ फरमा मकान बना रहे। उन्होंने कहा ऐसा बनाना कि छोड़ते वक्त तकलीफ ना हो। क्या बनाना है? क्या मतलब इसके अंदर भी ऐसी बात है कि वो भी किसी और के लिए बना रहे हो। तुम बिल्डर हो, बिल्डर मेमार हो, आने वाली नस्लों के लिए वो आके रहेंगे। सड़क बनाने वाला कोई, गाड़ी चलाने वाला कोई और है, वो कोई और ही आएगा। वो धूप में बनाने वाला बना गया और तुम ठंडे के एयर कंडीशनर गाड़ी चला रहे हो। पता नहीं आने वाला दौर किधर जाएगा। जमीन के अंदर देखो तो जमीन के अंदर जो इंसानी ढांचे भरे पड़े हैं, ये जमीन के ऊपर थे, जो ऊपर जलवा बैठा हुआ है। माटी पर माटी चले चले हजारों रंग, अंत को माटी जा मिले माटी ही के साथ। क्या कहा? माटी पर माटी चले चले हजारों रंग, अंत को माटी जा मिले माटी ही के साथ। आप लोगों की दुआ है। आप बता दुआ। हाँ दुआ करो। हाँ शौकत साहब दुआ करो। और दुआ करो अल्लाह ताला मतलब सब लोगों के लिए आसानी पैदा करे। जिन लोगों को जो तकलीफ अल्लाह ताला दूर फरमाए, अल्लाह आपकी आरज़ुएं पूरी करे। या रब्बुल आलमीन जिनकी औलाद नींदरीन औलाद अता फरमा, जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा। जिन लोगों ने कहा है बीमारी के लिए सेहत का, उन लोगों की दुआ फरमा। या अल्लाह ये जज्बा जो है, जो कौम के दर के जज्बा है, इस जज्बा या रब्बुल आलमीन जिनकी औलाद नींदरीन औलाद अता फरमा, जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा। जिन लोगों ने कहा है बीमारी के लिए सेहत का, उन लोगों की दुआ फरमा। या अल्लाह ये जज्बा जो है, जो कौम के दर के जज्बा है, इस जज्बे को किनारा अता फरमा और मेहरबानी फरमा।
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد. آمین. چلو شکریہ سب لوگوں کا، آپ آ گئے، اچھا کیا. چلو